العلی العظیم۔ میرے معزز و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور اسی طرح میرے عزیز طلبہ، اس وقت بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ادارے نے اپنے 7 سالہ زندگی میں بہت کچھ کام کر دیا ہے۔ دارالعلوم حسینیہ اب تک کی اس کی لائف، اس کی زندگی 7 سال کی زندگی ہے۔ ان 7 سالوں میں یہ تیسرا مسابقۃ القراءت ہے، یہ دوسرا نعتیہ کلام کا مسابقہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلے ہی دن سے ادارے نے اس پر توجہ دی۔ ہمارے علاقے کا حال اولاً یہ تھا کہ دور دور تک تجوید کا تعلق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج ہمارے علاقے میں قرائے کرام ہیں، پڑھانے والے ہیں، ادارے والے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جس ادارے میں حضرت مولانا اشرف علی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، جس ادارے میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، اس کے لب و لہجے کے ساتھ، اس کے اصول و آداب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ان اداروں میں کبھی فاقے نہیں آتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ادارے نے اول ہی دن سے اس بات کی فکر کی کہ ادارے میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھایا جائے، اور یہی طریقہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جو اولاً دنیا پہ اترا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اترا ہے، پہلے ہی دن سے قرآن مجید تجوید کے ساتھ اترا ہے۔ اور خود قرآن اپنے پڑھنے کی ترتیب بتاتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، رک رک کر پڑھے۔ جس کے پڑھنے کی قرآن نے 3 ترتیبیں بیان کی۔ حدرن پڑھا جاتا ہے، تدویرن پڑھا جاتا ہے، ترتیلن قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ پھر حدر سے آگے کا کوئی شاید درجہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو اشعار کے جیسا اور سکون یعنی کلام کی جیسا، انسان کے کلام کی طرح تیز رفتار پڑھنا یا بولنا مکروہ ہے۔ تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، تجوید کے ساتھ تلاوت کا کرنا یہ ضروری ہے، اور ہر ایک کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر مکمل اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کو سیکھا نہیں جاتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب غالباً بوستا میں یا گلستہ میں یہ بات لکھی ہے کہ کہیں سفر کر رہے تھے، اس جگہ ایک شخص قرات پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ جس انداز میں پڑھ رہا تھا وہ انداز بالکل تجوید سے، عرب کے لہجے سے، قرآن کے لہجے سے اور قرآن کے ترتیب سے ہٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس گئے، اس پڑھنے والے کے پاس گئے اور کہا کہ تیرا نہ پڑھنا پڑھنے سے بہتر ہے، تو خاموش ہو جا، قرآن مت پڑھ، ورنہ تیرے قرآن کے پڑھنے کو سن کر لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بجائے اسلام سے دوری اختیار کر لیں گے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکا اور کہا کہ قرآن مجید کو پہلے صحیح کر، پڑھنے کے انداز کو صحیح کر، اپنے الفاظ کو صحیح کر، قرآن کی پڑھنے کے لب و لہجے کو صحیح کر، پھر قرآن مجید پڑھ،
پھر اس کا اجر ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قرآن ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو پڑھنے والا جتنا پڑھے گا وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا. انہوں نے اللہ کو 99 مرتبہ 99 مرتبہ اور اللہ کو خواب میں دیکھا تو ارادہ کیا کہ اب میں اللہ سے پوچھوں گا وہ کون سی چیز ہے جو آپ سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے. تو جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے خواب میں بتایا، احمد بن حنبل قرآن مجید کو پڑھا کر تو تو میرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا. تو پڑھنے میں یہی چیز ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ترتیل کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ، بیٹھ بیٹھ کر قرآن کے مخارج کے ساتھ، قرآن کے صفات کے ساتھ اس انداز سے اگر پڑھے گا تو اس کا اجر بھی ملے گا، اللہ سے قرب بھی ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید اس ادارے نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ پہلے ہی دن سے تجوید کی طرف توجہ دلائی بچوں کو. خود اساتذہ اس پر محنت کر رہے ہیں. میں تو مبارکبادی پیش کرتا ہوں یہاں کے محتمم بانی حضرت مولانا سلیم صاحب کو، اور اسی طرح اس ادارے کے قاری رمضان صاحب کو اور دیگر اساتذہ کو جنہوں نے طلبہ پر توجہ دی. الحمدللہ آج کا مسابقہ بہت کامیاب رہا، بہت کامیاب رہا. اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے اس ادارے کو اور اس شعبے کو اور قرآن مجید کے اس تعلق کو دن بدن رات دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ نسل بد سے حفاظت فرمائے. اللہ اپنے شان شان بدلہ نصیب فرمائے. اللہ اس ادارے کو ہر بلا اور مصائب سے حفاظت فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.